بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ایک دفعہ پھر بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ بظاہر ابھی تک پاکستان کی کوشش سے جو سیز فائر کیا گیا تھا وہ سیز فائر ابھی تک قائم ہے، لیکن پچھلے ایک دو دن کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں۔ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ایران کی جو بحری کشتیاں ہیں اس پر حملہ کیا ہے، ایران کی طرف سے یو اے ای میں حملہ کر دیا گیا ہے، اور آج جو امریکہ کے وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیگسیت، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ دھمکیوں سے بھرپور تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اب چین کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ چین کے دورے کا کیا مقصد ہے؟ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی آج کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں افغان طالبان کو وارننگ دی گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی کافی کشیدگی موجود ہے۔ اور انڈیا میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ویسٹ بنگال میں 15 سال کے بعد جو بی جے پی ہے وہ جیت گئی ہے، اور 15 جو ممتا بینرجی کی حکومت ہے اس کو ایک بہت بڑے دھچکے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو جو مغربی بنگال میں بی جے پی کا الیکشن جیتنا ہے، آسام میں بی جے پی کا الیکشن جیتنا ہے، کیا یہ بنگلہ دیش کے بالکل ہمسائے میں ہندو نیشنلزم اور ہندو ایکسٹریمزم کی جیت ہے؟ اس کا پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں، جناب اعزاز سید صاحب پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ تو مشاہد صاحب، آپ کیونکہ ابھی نیپال سے ہو کے آ رہے ہیں، آج ہی آپ واپس پہنچے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے یہاں پر ایک طرف ہم تو کہہ رہے ہیں جی ہمارا جو آپریشن بنیان المرصوص ہے بڑا کامیاب رہا، لیکن دوسری طرف آپریشن سندور میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنے والا جو مودی ہے اس کو ویسٹ بنگال میں بڑی کامیابی ملی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو جو امیر صاحب نیپال کے حوالے سے بات کروں کہ جنوبی ایشیا میں اب ہندوستان ایک ہندوتوا جزیرہ رہ گیا ہے۔ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیوز ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ یہ بڑی، اور جو میں نیپال گیا ہوں مجھے بڑی ہمت حوصلہ ملا، بڑے جاندار لوگ ہیں، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ اس کا نیپال میں ہے پوری جنوبی ایشیا سے۔ اچھا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ہندو نیشنلزم ہیز ون، بنگالی نیشنلزم ہیز لاسٹ۔ یہ جو ویسٹ بنگال میں ہوا ہے یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، کیونکہ اب ہندوتوا کا غلبہ پورے نارتھ انڈیا میں نہیں تھا صرف، اب ادھر بھی آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اور ابھی یہ اعزاز صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ جو حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، بنگلہ دیش ہندوستان تعلقات، کشیدگی، اور ایک اور بیس جو انڈیا کے اندر جو ہے ہندوتوا کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف جو کیمپین چل رہا ہے، اور پلس جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اسٹریٹجکلی اچھا ہے ہمارے لیے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، چین کا جو ایک اتحاد بن رہا ہے وہ اور مزید مستحکم ہوگا، لیکن یہ کلیئر ہو گیا کہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی اب بڑھے گی۔ ٹھیک ہے اعزاز چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ ہم امریکہ اور ایران کی کشیدگی کی طرف آئیں، پہلے ذرا یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ویسٹ بنگال میں 15 سال کے بعد ممتا بینرجی کو شکست ہوئی ہے اور بی جے پی وہاں پہ جیت گئی ہے، آسام میں بھی جیت گئی ہے، وہاں پہ مسلمانوں پر حملے بھی شروع ہو گئے ہیں، تو یہ بی جے پی جو ہے اس کی کامیابی کی وجہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی، ایک تو میں نے یہ سنا کہ امیت شاہ صاحب نے وہاں ڈیرے ڈال دیے، اور خود مودی صاحب نے تقریباً ہر بڑے ایریا میں جا کے وہاں پہ کیمپیننگ کی اور ہندو جذبے کو ابھارا انہوں نے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب مذہب کے نام پر کوئی بھی جذبہ ابھارا جائے تو باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممتا بینرجی نے بنگلہ دیش سے بہت سارے لوگوں کو آنے دیا اور یہاں پہ سیٹل کیا ہے، تو ان کا مسلمانوں کے لیے سافٹ کارنر ہے، تو ان کی بھی شخصیت کو انہوں نے اس میں ہندوتوا کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کافی ووٹرز لسٹ میں کافی گھپلا کیا گیا، جو یہ کورٹ بھی لے کر گئی تھی لیکن کورٹ میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کورٹس بھی وہاں پہ کس کے زیر اثر ہیں، تو چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہندوتوا کی ویو نے مغربی بنگال کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امیت شاہ جو ہیں وہ اب تیار ہو رہے ہیں ایز دی پاسبل، یعنی ان کی پوزیشن کافی کنسالیڈیٹ ہو گئی ہے مودی صاحب کے سکسیسر کے طور پر۔ تو یہ مجھے نہیں پتا بھارت کے لیے اچھا ہے کہ نہیں، کیونکہ
भारत जो है वो एक हिंदुत्व का गहवारा बल्कि जरूर बन जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसका जो हेट एजेंडा है, जो एक नफरतों का अंबार है, जिस तरह भी मैंने वो वीडियो देख रहा था, एक ट्विटर पे किसी ने पोस्ट की हुई थी, किस तरह फौरन इलेक्शन के रिजल्ट के फौरन बाद वो हिंदू गुंडे जो हैं आरएसएस के, वो निकले हैं, उन्होंने जाके मुसलमानों की दुकानों को जला रहे हैं, उनके घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो ये भारत के मुसलमानों को क्या, भारत के हिंदुओं को भी ये सोचना होगा कि अपने अपने जो मुल्क की क्या शक्ल बना रहे हैं। लेकिन मैं इनसे एग्री करता हूँ मुशाहिद साहब से कि स्ट्रेटिजिकली भारत खुद ब खुद अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। दुनिया के अंदर भी वो जो उसकी छवि जा रही है वो मेरे ख्याल में बहुत ही नापसंदगी से देखी जाएगी। अच्छा मुशाहिद साहब, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर लूँ, ये जो इलेक्टोरल रोल्स की बात हुई है, ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि 9 मिलियन 90 लाख लोगों को इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया गया, जो वोटर्स लिस्ट थी। उसमें से 3.4 मिलियन 34 लाख लोगों ने अपील की कि हमारा आपने वोटर से लिस्ट से नाम निकाला कि जी आप बांग्लादेशी हैं फलाना, इस बहाने में। और ज़्यादातर वो थे जो मुसलमान थे, ख़वातीन थी और जो दालित थे, जो शुद्र जिसे कहते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने अपील ट्रेन नहीं की, तो वो कहती धांधली भी हुई है, प्री पोल रिगिंग। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि जो ट्रंप है उसने काफ़ी, मोदी साहब जो हैं उनको ह्यूमिलेट किया, उनकी काफ़ी बेइज्जती करते रहे बार बार। वो जारी है वैसे। हंगरी में उन्होंने वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको सपोर्ट किया, विक्टर ऑर्बन, वो इलेक्शन हार गया। मोदी साहब जो हैं उनको ट्रंप साहब जो हैं वो ह्यूमिलेट करते रहे, तो मोदी साहब को फ़ायदा नहीं हो गया ट्रंप की वजह से? नहीं, इसकी वजह ट्रंप की वजह से फ़ायदा नहीं हुआ, ट्रंप की वजह से नुकसान बड़ा हुआ, क्योंकि मोदी ने सारी खारजा पॉलिसी अपनी बनाई थी और उसने और जयशंकर ने, वो बुनियाद थी कि हम अमेरिका के पिट्ठू हैं, दुमछल्ला हैं और हम इलाकाई बालादस्ती अमेरिका की मदद से कायम करेंगे। वो तो चिकनाचूर हो गया ख्वाब। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का जो कैरेक्टर है रियासत का, वो अरुंधति रॉय ने कहा था ना कि इन टुडेज इंडिया एन आर्किटेक्चर ऑफ फैशिज्म इज बीइंग इरेक्टेड। और टुडेज इंडिया, उन्होंने आर्टिकल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में अरुंधति रॉय ने, आरएसएस इज द स्टेट टुडे। तो अब हिंदुस्तान जो है नेहरूवियन सेकुलरिज्म से आरएसएस का केरला में मुस्लिम लीग और कांग्रेस कैसे जीत गए? केरला का अपना एक मिजाज रहा है, उधर वो कम्युनिस्ट पार्टी और साउथ इंडिया और पोर्ट सिटी है, उनका मिजाज अभी तक, ये बड़ी हैरानी की बात है, वहाँ मुस्लिम लीग खुशगवार है ना, मुस्लिम लीग अभी तक जिंदा है, 22 सीटें मिली हैं। बिल्कुल, मुस्लिम लीग रूलिंग पार्टी है, मुस्लिम लीग रूलिंग पार्टी है। और एक बहुत देर पहले मुस्लिम लीग के लीडर मिले थे, वो बल्कि उन्होंने जिक्र किया तो वो जिना नहीं कहते थे, कहते कायद आज़म ने ये कहा, वो इतने एहतराम से कहा। और माशाल्लाह अल्लामा इकबाल के भी फॉलोअर, तो वो अभी वो असरात हैं अभी तक। अच्छा, अब एजाज चौधरी साहब ये बताएं कि अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक तरफ इस खिते में अमेरिका और ईरान की कशीदगी की वजह से जंग के साए मंडला रहे हैं, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जंग जो है वो खुदा न खास्ता वापस भी आ सकती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है उसकी वेस्ट बंगाल में और आसाम में जो जीत है, इसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात भी जो है मज़ीद ख़राब होंगे, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी मज़ीद ख़राब होंगे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर फौरी तौर पे पाकिस्तान की कोशिश से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो हम अपने बाकी जो हमसाए की तरफ से जो साजिशें की जा रही हैं फिर उसकी तरफ भी तवज्जो दें? जी देखिए, इस वक्त 3 किस्म के सिनेरियोज मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला तो ये है कि वहाँ पे पीट हेग्सेट जैसे हार्ड लाइनर्स प्रिवेल करें और कहें कि जी जंग करनी है, क्योंकि ईरान कमज़ोर हो रहा है, उसके तेल के कुएं शायद जल्दी नाकारा हो जाएंगे और उनके यहाँ डीवैल्यूएशन है, इन्फ्लेशन है, बला बला, तो वो तो हमला करने को तैयार बैठे। दूसरा ये है कि अगर ये जो जिस तरीके से अभी आपको पता है कि एक किस्म की आंख मिचौली खेली जा रही है, कोई उनके हमला करता है जहाज़ पे, कोई इनके जहाज़ पे हमला करता है, इसी में मिस कैलकुलेशन हो जाती है और अनइंटेंशनली जंग दोबारा शुरू हो जाती है। और तीसरी चीज़ ऑप्शन जो है जिसमें ये कि दोनों जंग नहीं करना चाहते, मैं अभी भी 70% उसी ऑप्शन को देता हूं कि ये शायद जंग जो है नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों को उसका नुकसान होगा। मुझे ज़्यादा अब ये देखें ना, ये लग रहा है कि ये जो यूएई का मिसाल के तौर पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिफोर मैं आई एड्रेस दी और अदर पॉइंट, कि यूएई के ऊपर जो है, जो इन्होंने ईरान ने फुजेरा के ऊपर हमला किया, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसको वैसे पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है। मेरे नज़दीक इसकी 3-4 वजूहात हैं। एक तो ईरान ने ये सिग्नल दे, अगर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू की, जिसके आसार नज़र आ रहे हैं, तो फिर ये देख लीजिए कि फिर ये यूएई जो है ये सलामत नहीं रहेगा, इसकी हर चीज़ जो है
وہ दाव पे लगेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ये अब लेबनान में जंग बंदी अगर नहीं होती तो फिर ये यूएई में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कोई उस किस्म की जो जंग बंदी नहीं है। तीसरा ये कि 2020 से जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ और यूएई ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बनाए तो बहुत से बड़ी तादाद में यहूदी आए। तो मुझे कोई एक साहब है जो उनकी इक्तिसाद से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि बड़ी उन्होंने आके यहाँ सरमाया की कारी की। तो भारत यानी ये इनको मेरे ख्याल ये भी सिग्नल दे रहा है ईरान कि ये देख लीजिए आपके लिए जो है ना ये कोई इतनी ज़्यादा महफूज जगह नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो वजूहात से ज़रा ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है जंग की तरफ जाने का, साथ ही साथ ये सिग्नलिंग की वजह से शायद अमेरिका भी सोचने लगे कि वाकई यूएई वगैरह जो है बड़े सख्त ख़तरे में आ जाएंगे। और इसलिए ईरान की कोशिश तो ये है। हाँ, एक और भी वजह है, वो जो ओपेक से निकले थे उनका ख्याल था कि हम ज़्यादा तेल बेचेंगे क्योंकि हम पे खामखा की पाबंदी है और हमारे पास देखे दुबई से फुजैरा तक की पाइपलाइन, आगे हम फुजैरा से जाएंगे। तो ईरान ने ये भी सिग्नल दे दिया कि नहीं, अगर हम में से कोई तेल नहीं बेचेगा तो आप भी तेल नहीं बेचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से सिग्नलिंग बड़ी पावरफुल हुई है अमेरिका के लिए कि आपने ये जंग शुरू नहीं करनी। अच्छा, अगर पाकिस्तान, आपका जो दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था कि फ़र्ज़ किया पाकिस्तान की मीडिएशन कामयाब होती है क्योंकि दोनों बुनियादी तौर पर जंग रोकना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा खित्ते के लिए, क्योंकि ये पैगाम भारत को भी अच्छी तरीके से जाएगा और तालिबान को भी जाएगा कि पाकिस्तान को अब आपने लाइटली नहीं लेना, इसके दुनिया में दोस्त बढ़ गए हैं, इसके अब दुश्मन कोई खास नहीं रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक मजीद कदकाठ पाकिस्तान का ऊंचा होगा। और इसी सांस में अगर ये मैं कह दूं कि अब जबकि अस्करी प्रोफाइल भी है और आपका सिफारती प्रोफाइल भी है, आपको इस वक्त इक्तिसाद पर वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए ताकि वो प्रोफाइल भी आपका जल्द अज जल्द ऊपर आ जाए। जी मुशाहिद साहब, जो ईरान ने यूएई पर हमला किया है, आपके ख्याल में ईरान ने बहुत सोच समझ के किया या उससे गलती हो गई है? मेरा ख्याल बहुत सोच समझ के किया है। और इसमें एक जो बड़ी मेजर रीलाइनमेंट हो रही है इस जंग की वजह से, वो जो एक यूएई वर्सेस सऊदी अरेबिया का हो गया। और मैं समझता हूँ कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है और उनकी सोच जो है इस खित्ते की सिक्योरिटी के बारे में मुश्तरका है। और उसमें मेरे ख्याल में ये यूएई शायद कैजुअल्टी ना हो जाए कहीं, क्योंकि जो वो आउट ऑफ स्टेप होता है ना, जैसे 6 ममालिक एक तरफ हैं तो उनमें से एक उधर चला गया, बहुत आगे चले गए हैं वो इजराइल के साथ, उसके कुछ नताइज हो सकते हैं। बाकी जो दूसरी आपने बात की ना जंग ओवरऑल की, मेरे भी यही असेसमेंट है कि ये जो है एक किस्म की ब्रिंकमैनशिप हो रही है, पोस्चरिंग बड़ी सख्त है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मीर साहब, अच्छा, एक्शंस क्या हैं? ईरान की शिप को उन्होंने रिलीज कर दिया, क्रू को रिलीज कर दिया, हमारे हैंड ओवर कर दिया। हमने ईरान को कॉरिडोर दिया, उस पर अमेरिका ने कोई खामोशी इख्तियार की, एतराज़ नहीं किया। ईरान भी जो है अमेरिका के हर प्रपोजल का जवाब दे रहा है, उनसे इनडायरेक्ट नेगोशिएशन जारी भी हैं। और अभी जो अरक्ची जा रहा है कल वज़ीर ख़ारजा बीजिंग, वो किस लिए जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके एक हफ्ते के बाद ट्रंप पहुंच जाएगा उधर। जो शी जिनपिंग के टॉकिंग पॉइंट्स, ईरान के टॉकिंग पॉइंट्स, और उसके साथ ये भी ना भूलें कि पाकिस्तान चाइना की कोऑर्डिनेशन है, पाकिस्तान ईरान की कोऑर्डिनेशन है। तो ईरान जो है अपना दायरा जो है वसी कर रहा है कि कल को जो तस्फिया होना है, जो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हो जाएगा कर्टसी पाकिस्तान। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रेक थ्रू हो जाए? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ब्रेक थ्रू, क्योंकि ये जो बेसिक बात जो एजाज साहब ने की है, मेरा भी शुरू से असेसमेंट रहा है, जंग नहीं चाहता, वो तो भागना चाहता है ट्रम्प से। उनको लेकिन उनके 16 अड्डे तबाह हो चुके हैं, वो आप जरा सुने कि जंग सिर्फ नेतन्याहू चाहता है। नहीं, लेकिन आप जरा पीट हेग्सेथ, मैं बातों को सीरियसली नहीं लेता, ये बढ़के हैं। अच्छा, जरा लेकिन सुन ले आप क्या ये पंजाबी फिल्मों की होती थी, बढ़के मदर शाह की, पीट हेग्सेथ की जरा बढ़ के थोड़ी सुन ले जी, अंग्रेजी बढ़ के जरा। President Trump has directed U.S. Central Command to restart the free flow of commerce through the Strait of Hormuz under the umbrella of Project Freedom. This operation is separate and distinct from Operation Epic Fury, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. We're not looking for a fight. Iran is the clear aggressor, harassing civilian vessels, threatening mariners from every nation indiscriminately. If you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. So right now the ceasefire certainly holds, but we're going to be watching very, very closely. We are not looking for a fight. मैं तो वो रीड कर रहा हूँ उसकी जो। अच्छा, we are not looking for a fight. हम जंग नहीं चाहते। देखिए ना, अमेरिका का अभी CNN ने क्या रिपोर्ट दी है 3 दिन पहले मीर साहब,
16 अमेरिकी अड्डे तिया पांचा हो गए हैं, जिसमें 40,000 ट्रूप्स थे, जिसमें वो जहाज था बोइंग का सेंट्री जहाज, $500 मिलियन का जहाज, $500 मिलियन का जहाज तबाह हो चुका है। और उधर तो बुरा हाल हो गया ये। और ये जो ईरान ने उनको एनओकी लॉक किया हुआ है इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो ऐसा किया कि वो तो फंसे हुए हैं बुरी तरह। मेरे ख्याल में वो रास्ता चाहते हैं, ऑफ रैम्प जिसे कहते हैं, और ट्रम्प भी चाहता है, लेकिन फेस सेविंग भी चाहता है। जी एजाज चौधरी साहब, आप एग्री करते हैं मुशाहिद हुसैन साहब से कि ब्रेक थ्रू होने वाला है? आप भी पहले इसी तरह की बात कर रहे थे। जी, मेरा ये ख्याल है कि जैसा मैंने कहा ना कि मैं 70% इस ऑप्शन को देता हूँ कि इनका कोई ना कोई इवेंचुअली ये मुआहिदा करेंगे, क्योंकि जंग दोनों फ्रीक नहीं चाहते। देखिए, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने अपने आप को खुद मुसीबत में फंसाया। जिस दिन इन्होंने अपनाई हुर्मुज खोली थी, वो आइडियल टाइम था इसको यानी क्लिंच करने का, वो उन्होंने उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने मिस किया। क्या चाहिए ऑफ रैम्प डोनाल्ड ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप को ऑफ रैम्प ये चाहिए कि जो डेमोक्रेट्स ने की थी JCPOA 2015 का, मैंने उससे बेहतर डील ले ली, ये चाहिए ना उनको बुनियादी तौर पर। तो ईरान ने क्या किया? ईरान कहता है जी 3 स्टेप होगा। पहले में हम सीजफायर की टर्म्स तय करते हैं 30 दिन की, फिर हम करते हैं एंड ऑफ वॉर, उसकी गारंटीज, ईरान के ऊपर सैंक्शंस उठाना वगैरह, और फिर हम न्यूक्लियर को डिस्कस करेंगे। उनको भी पता है कि इसको जो चीज चाहिए वो JCPOA प्लस चाहिए, क्योंकि उसके बगैर ये अपनी आवाम को फेस नहीं कर सकेगा। डेमोक्रेट्स ने इसका कीमा बना देना कि जनाब आपने इतनी जंग करी क्यों, इतना ज्यादा खर्चा क्यों कर दिया, अगर आपने वही काम करना था जो हम 2015 में कर चुके थे। इसलिए ईरान को भी समझ आ गई है कि इसको अगर ऑफ रैम्प देना है तो वो JCPOA प्लस का है वो हम आखिर पे देंगे, पहले ये सारी अपनी कंसेशंस करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और ये दोनों कोई ना कोई मौका ढूंढेंगे जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। मीडिएशन किसी न किसी वक्त दोबारा रिज्यूम होगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं जी कि अब हमने 18 घंटे की फ्लाइट लेके तो पाकिस्तान नहीं आना, टेलीफोन पे बात करो। तो ये भी सिर्फ मीडिया तक बात महदूद है, दोबारा दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में ही होगा? जी, मेरा तो ख्याल है कि जब फेस टू फेस बैठेंगे तो पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं। अभी तक दोनों साइड्स ने कोई पाकिस्तान पे बदएतमादी जाहिर नहीं की है, बावजूद इसके कि डिसइंफॉर्मेशन इधर उधर फैलाते हैं। लेकिन वो आपको पर याद है कि डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि पाकिस्तान ने तो कोई लैंडलाइन दे दी है, उनको रास्ता दे दिया है, तो उसने कहा आई नो एवरीथिंग, पाकिस्तान इज ग्रेट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अभी एतमाद दोनों पार्टी का पाकिस्तान पे मुकम्मल है। आपको लग रहा है जी दूसरा राउंड इस्लामाबाद में ही होगा? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में होगा। जो भी तस्फिया होगा इस्लामाबाद के जरिए भी होगा। एंड वी आर स्टिल द मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान, और दोनों का जो हम पर एतमाद है शुरू से वो अभी तक कायम और दायम है, क्योंकि सीज फायर कायम और दायम है। देखो, बुनियादी बात है, सीज फायर को किसी ने टच नहीं किया। नहीं, लेकिन ये जो अमेरिका ने खुद ही दावा किया कि हमने ईरान की कश्तियों पर अटैक किया, ईरान ने UAE पे अटैक कर दिया, ये क्या है? वो हल्का फुल्का चलता रहेगा, आंख में चोली जैसे उन्होंने कहा कि वो चलेगी। वो थोड़ा बहुत वो पोस्चरिंग है। पीट हेग्सेथ ने भी कहा कि सीज फायर कायम है। सीज फायर कायम है, सीज फायर पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। तो वो, और दूसरी बात है कि दोनों जंग नहीं चाहते, ना उनकी कैपेसिटी है, थक गए हैं। जो होते हैं ना बड़े बॉक्सर 10-15 राउंड की फाइट में, ये 10वां या 12वां राउंड है, एग्जॉस्ट हो गए हैं, बैटल फटीग। ट्रंप तो बात नहीं करना चाहता जंग की, वो कहते हैं और चीज़ करो, बात करो। वो कहते हैं फंसा दिया मुझे सिर्फ। लेकिन ये है जो ज़ायनिस्ट लॉबी है और नेतन्याहू है, वो अभी भी चाहता है। और अभी अब आपने इजरायली प्रेस आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ, उन्होंने शुरू होगी बात फॉर पार्डन फॉर नेतन्याहू, क्योंकि ये ऑपोजिशन उनकी यूनाइट हो गई है और नेतन्याहू को पता है कि जंग खत्म हुई तो वो जेल जाएगा, तो वो पार्डन भी उसका हिस्सा चाहता है कि मुझे जेल ना जाना पड़े। एजाज साहब, ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि पीट हेग्सेथ भी कह रहा है कि जी सीज़ फायर कायम है, और ईरान भी, अब्बास अरागची साहब भी कह रहे हैं जी सीज़ फायर अभी तक कायम है। लेकिन उन्होंने तारीफ पाकिस्तान की है, अब्बास अरागची की ट्वीट में भी कहा कि थैंक यू टू पाकिस्तान, और दोनों पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दोनों दावे कर रहे हैं। ईरान ने UAE पे अटैक कर दिया है और अमेरिका दावा कर रहा है जी कि हमने जनाब ईरान की कश्तियाँ जो हैं उनको तबाह कर दिया है। तो ये एक दूसरे पे हमले भी कर रहे हैं और साथ में सीज़ फायर भी चल रहा है। तो इसको आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका कहता है कि हमने इनकी कश्तियों पे हमला हुआ है, ईरानी कहता है कि नहीं हुआ। ईरान कहता है कि हमने उनके जहाज के ऊपर हमला किया है, अमेरिका कहता है नहीं हुआ। तो ये तो फॉग ऑफ वॉर होती है ना, दोनों दावे करते हैं और उसको दावे का काउंटर भी करते हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जो ऑडियंस है उसको मुतमईन रखना है कि देखिए हमारा अपर हैंड है। लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों अंदर से एग्जॉस्टेड हैं।
ڈونلڈ ٹرمپ پولیٹیکلی ایگزاسٹڈ ہے, ملیٹریلی تو میں شاید اتنا نہیں ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں مشل کر لیں گے, لیکن پولیٹیکلی ایگزاسٹڈ ہیں. جو ایرانینس ہیں وہ بہرحال انہوں نے جنگ نہ شروع کی تھی, نہ وہ جنگ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. تو اور اگر ایران سروائیو بھی کر جاتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے آپ سمجھے کہ ایک بہت ہی غلط قسم کا یا بہت ہی ان کا ناپسندیدہ انجام ہوگا اس سارے ایپیسوڈ کا. اسرائیل تو چاہتا ہے کہ بھئی یہ جنگ جاری رہے. دیکھیں امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے مزے سے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس اعلامیے میں بہت سے اہم نکات ہیں اور اس میں افغانستان کا بھی ذکر ہے اور جو خطے کی صورتحال ہے جس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہے. تو اس میں یہ کہا گیا جی کہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے اور ان کے انفراسٹرکچر کی تباہی کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی. افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے برعکس ہے. افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں. افغان طالبان رجیم اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے. خطے میں امن اور استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل, ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر ہے. یہ بڑی ہی اہم بات ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ مارکہ حق قومی اتحاد, اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے. تو اعزاز چودھری صاحب, یہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں ہمیں افغان طالبان کے لیے کافی ایک سخت پیغام بلکہ وارننگ نظر آ رہی ہے. آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے آپ اگر مکمل طور پر بارڈر کو کھلا رکھیں گے اور طالبان کو کھل کھیلنے کا موقع دیں گے تو یہ کوئی پاکستان کے حق میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہماری تجارت رک گئی ہے, ہم اتنا کچھ بھیجتے تھے, یہ تھا وہ تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح 4.5 سال انہوں نے پاکستان میں خون بہایا ہے, تو کیا اس خون کی قیمت یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں ادھر بیچیں؟ وہ تو ہم کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے. آپ دیکھیں آلو بیچنا ہے ہم نے, وہ بھی ایران کی طرف جا رہا ہے, باقی چیزیں کوئی نہ کوئی مارکیٹ ہماری نکل آتی ہے. لیکن یہ بہت ضروری تھا. اور آپ نے, مجھے نہیں پتا کسی نے اسٹیٹسٹکس بنائے کہ نہیں, کم از کم میرا جو مشاہدہ ہے وہ لگتا ہے کہ کم از کم کچھ ٹیررسٹ انسیڈنٹس جو ہے نا وہ تھوڑے کم ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے بارڈر کو مینیج کیا ہے. اور طالبان کو بھی بڑا کلیئر سگنل جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں خطے میں پاکستان کا جس طرح کی قدر و قیمت بڑھ رہی ہے یہ آپ ہمارے ساتھ مت کیجیے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ اب جب ہم ان کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی کو ختم نہ کریں, وہ جاری رکھیں, لیکن ری نیگوشیٹ کریں جن ٹرمز پہ ہماری ٹریڈ ہوگی اور جن ٹرمز پہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہوگی. بہت دہائیاں ہم نے اس ٹرانزٹ ٹریڈ سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اٹھایا ہے. جس طرح خطے میں جس طرح انہوں نے ابھی نیپال کی بات کی, تو جس طریقے سے انڈیا ممبئی سے ان کا سامان ٹرانزٹ ٹریڈ بھیجتا ہے نیپال کو, وہ آپ طریقہ کار سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کیا کرتا ہے. ہم نے تو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے. ہماری اپنی انڈسٹری میں بھی کو بھی بڑی زیادہ انہوں نے ہرٹ کیا. میرے خیال میں یہ جو پالیسی ہے کہ آپ بارڈر کو بھی مینیج کریں, سگنل بھی صحیح دیں, ان کو ساتھ کلیئرلی دیں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیسی کے راستے بھی جو ہے کھلے رکھیں. یہ بالکل درست پالیسی ہے, بالکل اس میں ڈھیل نہیں دکھانی چاہیے. ایک کام البتہ اور کیا جا سکتا ہے, میں چونکہ اس کا بہت زیادہ بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو میں پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ارس وائڈ ٹرائبل ایریاز تھے جو ان کو پرامس کیا گیا تھا, جس قسم کے ریسورسز ان کو جب مرج کیا ان کو کے پی کے میں, جس قسم کے وسائل ان کو جانے چاہیے تھے, اگر لوکل گورنمنٹ سسٹمز بن گیا ہوتا ایفیکٹو قسم کا, ان تک وہ وسائل چلے جاتے تو ٹی ٹی پی کو ان کو بالکل وہاں پہ کسی قسم کے سیف ہاؤسز نہیں ملنے تھے. تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم پورے ملک میں قائم کریں. لیکن یہ جو ضروری ہے کہ آپ ٹرائبل ایریاز کو وہ چیزیں جو پرومس ہوئی تھیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک, وہ ادھر دوبارہ زیادہ یعنی جذبے سے شروع کرنا چاہیے. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, وہاں پہ بھی ابھی تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے, وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. لیکن مشاہد صاحب, افغانستان کے بارے میں یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے, اس میں جو میسج ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ پہلے تو میں ذرا نیپال کی بات بھی انہوں نے کی. نیپال میں بائی دا وے لینڈ لاکڈ ہے, جیسے افغانستان بھی لینڈ لاکڈ ہے, اور نیپال میں 3 دفعہ بلاکیڈ ہوا ہے 30 سالوں میں انڈیا کی طرف سے بطور سزا. اچھا, ہاں, 89 میں بھی ہوا, 2009 میں بھی ہوا, 2015 میں. تینوں دفعہ نیپالی قوم نے 3 کروڑ کی آبادی ہے اس کا مقابلہ کیا اور کامیابی سے نکلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا ایشو نو کمپرومائز,
وہ ایشو صرف پاکستان کا نہیں ہے، وہ چائنا کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، باقی ہمسایوں کا بھی ہے. لیکن میں تھوڑا سا تفریق کرنا چاہتا ہوں حکومت جو کابل میں ہے اور افغانستان کے عوام یا افغانستان کے تاجر، جس میں کورٹ کانفرنس کے اعلامیے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی جو پالیسی ہے وہ افغان عوام کے مفادات کے خلاف. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ افغان عوام کا جو میں ابھی استنبول میں تھا، ہمارے دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کافی پاکستان کے لیے خیر سگالی کا جذبہ ہے، اور ان کو معلوم ہے افغانستان کے عوام کو کہ ان کا مستقبل منسلک ہے پاکستان کے ساتھ. جو بات کی تھی ترکی کے فارن منسٹر نے، حقان فیدان نے، جو بات کی تھی چین کے فارن منسٹر نے، کیا کہا تھا وانگ یی نے، افغانستان اینڈ پاکستان آر انسیپریبل بردرز، نہ جدا ہونے والے بھائی ہیں. تو وہ ہمیں جو ان کے گناہ ہیں حکومت کے، اس کی سزا ہمیں افغان عوام کو نہیں دینی چاہیے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں بارڈر کھلنا چاہیے، تجارت بھی ہونی چاہیے، اور اس کو وہ علیحدہ رکھیں. تو کیونکہ یہ جو پالیسیز ہے ہمارے لیے بھی نقصان ہوا ہے، ہماری بزنس کمیونٹی کو بھی، دوسرا کچھ بھی. آفٹر آل ہمارے لنکیج تو ہے نا. اور ٹھیک ہے، ہم ایران کا ہم نے بارڈر کھول لیا، اس کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس کو علیحدہ دیکھیں. اور یہ بھی میں ایگری کرتا ہوں اپنا اعزاز صاحب سے کہ اس میں جو فاٹا کا مرجر ہے اس کو ہمیں ذرا ریویو کرنا چاہیے کہ اس میں جو وعدے کیے گئے تھے فاٹا کے عوام کو، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. وہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے کافی اس میں سرگرمی دکھائی. جی بالکل، اور جلدی بھی کئی چیزیں فیصلے بھی ہوئے اور وعدے اتنے کیے گئے. وہ تو اب روتے ہیں، میں سب کو ملتا ہوں، میرے پاس بھی کئی لوگ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے اتنے وعدے کیے تھے، یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، پہلے جو بھی کچھ تھا ہم پیسے دے دو کے کام کرا لیتے تھے، اب تو ہم مارے گئے، ہم صوبے کا حصہ بن گئے، نہ ہمارا کوئی پستان حال ہے، ہمارا تو جو ایکچوئل رائٹ بھی تھا وہ بھی ہمیں ڈینائی ہو رہا ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بھی ایشو آ گیا ہے کہ جو ویسے تو اوورال دہشت گردی کے واقعات میں یقیناً کمی ہوئی ہے، لیکن ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس کے کچھ واقعات چل رہے ہیں ابھی تک. جب بھی ایک عالم دین جو ہیں شیخ محمد ادریس صاحب، جن کا تعلق JUIF کے ساتھ تھا، ان کو شہید کیا گیا چارسدہ میں. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال کے دوران کون کون سے اہم علماء دین جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا یا دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے. زیادہ پیچھے نہیں جاتے کیونکہ لسٹ بڑی لمبی ہے، لیکن صرف پچھلے ایک سال میں آپ دیکھیں کہ 28 فروری 2025 کو مولانا حامد الحق حقانی صاحب جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا، جو کہ سابق MNA بھی تھے. اور یہ جو آج شیخ ادریس صاحب شہید ہوئے ہیں، یہ دونوں کا تعلق دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک سے ہے. پھر 8 مارچ 2025 کو تربت میں مفتی شاہ میر بزنجو صاحب شہید ہوئے. 15 مارچ 2025 کو مفتی منیر شاکر صاحب کو پشاور میں شہید کیا گیا. 17 مارچ 2025 کو کوئٹہ میں مفتی عبدالباقی نورزئی صاحب کو شہید کیا گیا. 10 جولائی 2025 کو باجوڑ میں مولانا خان زیب صاحب شہید ہوئے. اسی طرح 21 جولائی 2025 کو چارسدہ میں پیر ابراہیم صاحب کو نشانہ بنایا گیا. 10 جنوری 2026 کو وزیرستان میں JUIF کے رہنما مولانا حافظ سلطان محمد جو ہیں ان کو اور ایک بچی کو بم دھماکے میں شہید کیا گیا. اور آج یعنی 5 مئی 2026 کو چارسدہ میں مولانا ادریس صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہ جو زیادہ تر جو علماء کرام ہیں ان کا تعلق ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم کا نشانہ بنے ہیں، اور اس میں افغانستان بھی آتا ہے. گو کہ آج پاکستان میں جو افغانستان کی ایمبیسی ہے اس نے اس واقعے کی، مولانا شیخ ادریس صاحب کی جو شہادت کا واقعہ، اس کی مذمت بھی کی ہے. لیکن ہم اب یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے، اور اگلے مرحلے میں اگر کسی اور اسکول آف تھاٹ کے عالم دین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کیا پاکستان میں کوئی سیکٹیرین کشیدگی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مشاہد صاحب، یہ جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس میں کمی ہوئی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ ہے ترلائی کلاں میں، وہاں پہ ایک خودکش حملہ ہوا اور اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور جو حملہ آور تھا اس کا تعلق کنیکشن افغانستان سے نکلا. اور یہ جو شیخ ادریس صاحب کی شہادت ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو شیخ ادریس صاحب کو کچھ دن سے دھمکیاں مل رہی تھیں اس میں ایک شدت پسند گروپ جو ہے داعش کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے وہ انوالو ہے، اور
داعش آپ کو پتہ ہے کہ عراق میں بھی سیریا میں بھی ہر جگہ پہ سیکٹیرین کشیدگی پھیلانے میں بڑی مشہور ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے شیخ ادریس صاحب کی شہادت کا، تو آنے والے دنوں میں کوشش کی جائے گی پاکستان میں فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کی؟ ابھی تک تو جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور جو ماسٹر مائنڈ رہے ہیں ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کے، وہ تو ہندوستان ہے را. انہوں نے اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ اینڈ دا گارڈین، جو پچھلے سال کی رپورٹ تھی، 20 مرتبہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن پاکستان کے اندر کی ہیں، ڈاکیومنٹڈ ہیں. اس میں کچھ کشمیری تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے. اور اب بھی یہ جو ہے پن پوائنٹ ہو رہا ہے، اگر لنک افغانستان سے بھی مل رہا ہے، یہ افغان تھا وہ بندہ جس نے کیا ہے، تو یہ وہ جو آپ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کا ذکر کر رہے ہیں، وہ جو واشنگٹن پوسٹ کا رپورٹر پاکستان میں جو کر رہا تھا انویسٹیگیشن، وہ مجھے بھی ملا تھا اور اس کے پاس بڑی انفارمیشن تھی. اس نے بھی مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ استعمال افغان ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی، لیکن ماسٹر کنٹرولر کدھر ہے؟ دلی، را، دلی وایا گلف کنٹری. ہاں گلف کنٹری، یس. وہ ٹرائنگل پورا کلیئر ہے، وہ ادھر سے ہوتا ہے. تو وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا، یہ انڈین اسپانسرڈ ہے. اور اس میں شاید اعلی کار اگر کچھ ہمارے ہمسائے ملک بھی ہو سکتے ہیں اور افغانستان کے لوگ بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو یہ کلیئرلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کا چیز ہے. میں تو آج بھی ایک سیمینار تھا ISPR کا مارکہ حق کے حوالے سے نسٹ میں نے یہ کہا کہ انڈین اسٹریٹجی 3 Ds کے اوپر ہے: ڈیمیج پاکستان، ڈیمنائز پاکستان، ڈی اسٹیبلائز پاکستان. ٹھیک ہے، کہ یہ بڑے منظم طریقے سے، جنگ تو وہ ہار گئے ٹھیک ہے، مارکہ حق میں، لیکن اب وہ کورٹ آپریشنز، ہائبرڈ وار کے ذریعے یہ کام کریں. اور یہ کام میں ان کے اسرائیلی دوست بھی ایکسپرٹ ہیں، اسیسینیشن ٹارگیٹڈ جو ہے. اچھا اعزاز چوہدری صاحب، یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے مسلم ورلڈ میں جو فرقہ واریت ہے، سیکٹیرینزم ہے، کافی پیچھے چلی گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ علماء دین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ پاکستان میں سیکٹیرینزم کو واپس لایا جائے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اور میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے جو مشاہد صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے ہندوستان، بھارت کا اور اسرائیل کا ویا افغانستان. میں آپ کو اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا واشنگٹن پوسٹ کا، وہ دی گارڈین میں وہ تھرڈ کنٹری کا نام بھی لے لیا تھا انہوں نے، UAE لکھا ہوا ہے. گارڈین کی سٹوری ہے باقاعدہ. اس میں انہوں نے دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس، پاکستان کی اور انڈیا کی انٹیلیجنس کے جو سابق آفیشلز تھے ان کو کنسلٹ کر کے وہ سٹوری پوری طرح بنائی تھی. اور 20 ڈاکومنٹڈ کیسز کا انہوں نے ذکر کیا تھا، جن میں سے 2 کی تو پوری تفصیل مجھے نام بھی یاد ہے ابھی تک. شاہد لطیف تھا اور ایک اور تھا. اس کی پاکستان کے جو فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے 1 جنوری 2024 میں پوری تفصیل دی تھی اس کی کہ کس طریقے سے ان کو انہوں نے باقاعدہ وہاں سے UAE میں بیٹھ کے، یوگیش کمار ان کے تھے پروجیکٹ ہینڈلر تھے. تو اب انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جی وہ تو پہلے کشمیریوں کو تو چھوڑے، ابھی فی الحال ہم سیکٹریین کی طرف جاتے ہیں اور وہ سیکٹیرین ایشوز جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر یہ الزام بھی لگ جائے گا افغانیوں کے اوپر کہ دیکھیں جی یہ جو ان کا جو شرعی ریاست وہ بنانا چاہ رہے ہیں اس سے یہ چونکہ تھوڑا بہت مختلف ہیں، تو ایک قسم کا یہاں پہ ان کی آپس میں جنگ و جدل بھی شروع ہو جائے گی. اور پھر اسرائیل بھی چاہے گا کہ پاکستان جو بڑا میڈیشن کر رہا ہے اور جنگ رکوانا چاہ رہا ہے، یہ بھی تھوڑا سا الجھ جائے اس معاملے میں اور یہ کام نہ کر سکے. تو بالکل یہ مجھے تو اس میں کم از کم ان دونوں ملکوں کے، انڈیا کا بھی اور اسرائیل کا بھی ہاتھ نظر آ رہا ہے، اور وایا افغانستان ہے یقیناً. بہت بہت شکریہ اعزاز چوہدری صاحب، مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ. اور یہ ہمارے جو دونوں معزز مہمان ہیں، مشاہد حسین سید صاحب اور اعزاز چوہدری صاحب، نے جو اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ہمسایہ ملک کے کچھ گمراہ لوگوں کو استعمال کر کے ایک سازش پر عمل پیرا ہیں. اس پہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. مارکہ حق میں جو پاکستان کی کامیابی ہے اس پہ جشن ضرور منانا چاہیے، لیکن دشمن کی سازشوں سے ہوشیار رہیں. دشمن جو ہے وہ انتہائی مکار ہے اور کمینہ بھی ہے، اور مکار اور کمینے لوگ جو ہیں ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.